دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو شہید کیا گیا ہے، اس بات پر لوگ ماتم کرتے ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر ماتم نہیں ہے۔ دیکھو اگر ماتم ہوتا تو سب سے پہلے ماتم میرے نبی کے واسطے ہوتا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے، غسل کون دے رہے تھے؟ حضرت علی غسل دے رہے تھے، تو حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، خاموش رو رہے تھے۔ تو حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ اگر آپ منع نہ کرتے مجھے روکتے نا تو میں آج اتنا روتا کہ میرے ساتھ مدینے کی گلیاں بھی روتی، لیکن آپ نے مجھے منع کیا ہوا ہے کہ رونا نہیں ہے کسی کے غم پر، کسی کی موت پر رونا نہیں ہے، اس لیے میں آج خاموش ہوں۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو شیعہ حضرات جن علی کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں تو ان علی کی حدیث کو تو مانیں، اور شیعہ حضرات جو رو رہے ہیں نا، ان پر بد دعا ہے زینب کی اور زین العابدین کی۔ دیکھو میں اپنی کتاب سے نہیں بلکہ شیعہ حضرات کی کتاب ہے، جس طرح ہماری بخاری شریف ہے نا، ان کی ایک کتاب ہے جلاء العیون، اور جس طرح ہماری مسلم شریف ہے ان کی ایک کتاب ہے مجالس المؤمنین۔ تو انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب یہ سارا قافلہ ملک شام چلا گیا، ملک شام سے جب واپس آ رہے تھے کوفہ ہو کر، تو کوفے کی جو عورتیں تھیں، جو لوگ تھے، وہ رو رہے تھے، کیونکہ کوفے والوں نے بلایا تھا نا، بلانے کے بعد دھوکہ دے دیا۔ اب یہ جو ہے 72 لوگ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد جب آ رہے تھے تو یہ لوگ رو رہے تھے، تو زینب نے پوچھا بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ زینب جو امام حسین کی بہن ہے، انہوں نے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے واسطے رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ارے تم نے تو ہمیں قتل کیا ہے، تم نے ہی تو ہمیں قتل کروایا، تم کیوں رو رہے ہو؟ اب میری بد دعا یہ ہے کہ تم ہمیشہ قیامت تک روتے رہو، قیامت تک روتے رہو، ماتم کرتے رہو۔ اب آپ کو معلوم ہے نا ماتم کون کر رہا ہے؟ اب ہمارے سنی مسلمان بھی شیعہ کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ ماتم کر رہے ہیں۔ پہلے یہ سوچے کہ یہ کس کی بد دعا ہے؟ یہ بد دعا ہے، یہ بد دعاؤں کا اثر ہے جو آج شیعہ ماتم کر رہے ہیں۔ اسی طرح زین العابدین نے دیکھا کچھ لوگوں کو ماتم کر رہے ہیں، تو زین العابدین نے بھی یہ کہا کہ تم کیوں ماتم کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے ماتم کروں گا، کہ ہمیں تو تم نے بلایا تھا، تمہاری وجہ سے ہم قتل ہوئے ہیں، تم لوگ آ کر ہمارے ساتھ دے تو ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا، لیکن لہذا تم ہمارے مسخرہ پر اور مذاق میں ہنس رہے ہو سکتا ہے وہ مذاق میں ہنس رہے ہو۔ تو انہوں نے بھی یہ بد دعا کی کہ میری بد دعا ہے کہ تم لوگ ہمیشہ قیامت تک روتے رہو، نوحہ کرتے رہو، اپنے بدن کو کاٹتے رہو اور اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کرتے رہو۔ آج کون ظلم و زیادتی کر رہا ہے، کون اپنے بدن کو کاٹ رہا ہے، ہمارے سب کے سامنے ہے، لیکن ہم لوگ ان میں شامل ہو کر یہ کر رہے ہیں۔ بھائی وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ امام حسین کو ہی مانتے ہیں، حالانکہ جو کربلا کے اندر شہید کتنے لوگ ہوئے؟ پر ایک آدمی شہید ہوا کیا؟ 72 آدمی شہید ہوئے۔ شاہوں سے پوچھو بھائی 72 آدمیوں کو 72 جو آدمی ہے ان کا ماتم کائے کو نہیں کر رہے؟ امام حسین کا ہی ماتم کائے کو کر رہے؟ اور امام حسین کا ماتم اس لیے کر رہے انہوں حضرت علی کے بیٹے تھے نا، یہ بولتے، پھر پکڑے جاتے انہیں۔ اب عام آدمی رہتا نا، انہیں پھنس جاتا، ہو بھی ٹھیک بول رہا بھائی، حضرت علی کے بیٹے تھے نا اس لیے۔ حضرت علی کے کربلا میں 9 بیٹے شہید ہوئے۔ کتنے؟ 9 بیٹے۔ حضرت عباس بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں، تو 9 بیٹے شہید ہوئے ہیں، تو 9 بیٹے کا کوئی کو ماتم نہیں کر رہے بھائی، ایک ہی بیٹے کا کوئی کو ماتم کر رہے ہیں۔ اور پھر امام حسین کے 2 بیٹے شہید ہوئے، ان کا ماتم کوئی کو نہیں کر رہے۔ اور امام حسن کے تو 3 بیٹے شہید ہوئے ہیں، ان کا ماتم کوئی کو نہیں کر رہے۔ وہ اس لیے کہ وہ صرف امام حسین کو اور حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حسن حسین فاطمہ کیا بولتے؟ پنجتین۔ اب پنجتین ان کا نعرہ ہے، ہم لوگوں نے بھی لے لیے۔ انہیں کیا بولتے کہ بعد 5 آدمی مسلمان ہیں، حضور کے جانے کے بعد، حضور کی وفات کے بعد سارے صحابہ کافر ہو گئے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ جلاء العیون ان کی کتاب میں لکھا ہے، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، آپ کسی شیعہ سے پوچھ کر دیکھو کہ وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ وہ یہ بولتے ہیں کہ حضرت علی نے جو ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امیر بننا تھا وہ حضرت علی کو بننا تھا، تو ان لوگوں حضرت علی سے جو ہے وہ چھین لیے خلافت، جب یہ چھین لیے تو ہمارے دشمن ہے۔ اور پورا شیعہ جو مذہب ہے نا وہ 2 باتوں پر ہے بس، یعنی وہ جو مذہب ٹکا ہوا نا اس کی جو بنیاد ہے 2 باتوں پر ہے، صحابہ کو گالی دینا، حضرت عائشہ پر تہمتیں لگانا، اور حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کافر سمجھنا، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات رونا اور چیخنا چلانا، یہ 2 چیزیں اگر نکال دی تو شیعہ مذہب پورا ختم ہو جاتا۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ تو یہ زین العابدین کی اور زینب کی بد دعا ہے کہ وہ لوگ رو رہے ہیں۔